السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قابل احترام معزز حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، اسی کے لیے لائق اور دیبا ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اللہ کے بندوں تک عملی نمونے کے ذریعے سے پہنچایا۔ اور اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا، بہت سارے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کا جو دن ہے، یہ دنیا کا ہر فرد آدمی، ہندوستان کا ہر ایک آدمی اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آج کے دن یوم آزادی کے نام سے سارے ہندوستانی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، یہ خوشی مناتا ہے، اور سارے ہندوستان کے اندر آزادی کی وجہ سے، آزادی کی بنیاد پر اپنے اپنے مذہبی طریقوں سے وہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک جو اللہ رب العالمین ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ہر آدمی چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو تو یہ خوشی کے اندر وہ شریک ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ مسلمان اپنی جگہ، غیر مسلم اپنی جگہ، ہر ایک آدمی، یہ 15 اگست جو ہے، یہ دن ہندوستان آزاد ہوا، دشمنوں کے زنجیروں سے آزاد ہوا، ان کے غلامی سے آزاد ہوا۔ یہ آزادی کی وجہ سے سارے لوگ دنیا کے اندر آج کے دن خوشیاں مناتے ہیں، پرچم کو لہراتے ہیں، مٹھائیاں آپس میں تقسیم کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل یہ آزادی جو ہے، اس کی تاریخ لوگوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے جہاں غیر مسلموں نے حصہ لیا ہے، وہیں مسلمانوں نے بھی حصہ لیا ہے۔ جہاں مسلمانوں نے حصہ لیا ہے
اس میں دوسرے لوگوں سے بڑھ کر کے ہندوستان کے علماء نے شرکت کی ہے اور علماء نے اس کے اندر حصہ لیا ہے، اپنے جان اور مال کو گنوایا ہے، اور کئی لوگوں نے اس ملک کے آزاد کرنے میں اپنے جانوں کو گنوائی ہے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کی جان اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں لگی ہے۔ 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا خون اس آزادی کے اندر بہایا ہے، ان کی محنتیں ہوئی، ان کی کاوشیں ہوئی ہیں، اس کے بعد چل کر کے یہ ہمارا ہندوستان انگریزوں کے غلامی سے آزاد ہوا، ہر ایک کو اپنا جینے کا حق ملا، پھر ہندوستان کے قوانین بنائے گئے، پھر ہندوستان ایک آزاد ملک قرار دیا گیا، ہر ایک آدمی کو اپنے مذہب پر رہنے چلنے زندگی بسر کرنے کا آزادانہ طریقہ مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو ملا۔ میرے بھائیو، اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں جہاں غیر مسلموں نے اپنے خون کو بہایا ہے، اس سے بڑھ کر کے مسلمانوں نے اپنے خون کو بہایا ہے۔ یہ تاریخ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے یہ تاریخ کو چھپا کر کے اس طرح سے ثابت کرتے ہیں، اس طرح سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ مسلمانوں کا اس کے اندر کچھ بھی حصہ ہی نہیں تھا۔ میرا کہنا چھوڑو، ہندوستان کے آزادی کے بعد سب سے پہلا جو وزیر اعظم بنا پنڈت جواہر لال نہرو، اس نے آزادی کے بعد پہلی مرتبہ دہلی کے لال قلعے میں پرچم کشائی کرتے وقت میں اس میں تمام ہندوستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے آن آڈیو تمام لوگوں کے سامنے، وہ سب کے سامنے اس نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا، چلیے میں اسی کے الفاظ کو آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے اسپیچ میں، اپنی تقریر میں یہ کہا، ہندوستان کے آزاد کرنے میں بہت سارے لوگوں کی قربانیاں رہی، بہت سارے لوگوں نے اپنے جانیں گنوائے، بہت سارے لوگوں نے اپنے مال کو لگایا، جان اور مال کی قربانیاں انہوں نے عطا کی دیا اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں۔ تو اس کے یہ جملے ہیں کہ سارے ہندوستانیوں کے جان اور مال کی قربانیاں الگ رکھا جائے، سارے ہندوستان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ سارے لوگوں کی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف صادق پور کے علماء کی قربانیوں کو رکھا جائے۔ تو صادق پور کے علماء کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صادق پور ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تمام کے تمام اہل حدیث تھے، اس کے ماننے والے لوگ تھے، یہ علماء تھے، دین پر چلنے والے تھے، توحید پر برقرار تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے آزادی کے لیے اپنے جانوں اور مالوں کی قربانیاں انہوں نے لگا دیا ہے اس کے اندر۔ تو لہذا پنڈت جواہر لال نہرو کے یہ جملے کہ ہندوستان کے آزاد کرنے میں سب سے زیادہ جان اور مال کی قربانیاں جن لوگوں نے عطا کی ہے، جن لوگوں نے دی ہے، وہ صادق پور کے علماء کرام ہیں۔ جہاں ہندوؤں نے اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں محنتیں کی ہیں، اس سے بڑھ کر کے محنتیں مسلمانوں نے کی ہے۔ میں اور آپ جیسا سوچتے ہیں، جیسا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان آزاد 1 مہینے میں نہیں ہوا ہے، 1 دن میں نہیں ہوا ہے، چند ہفتوں میں نہیں ہوا ہے، بلکہ تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ کر کے دیکھیے، خفیہ طور پر تقریباً 200 سے 250 سال تک سارے لوگوں نے مل کر کے اس کے پیچھے محنتیں کی ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ یہ تمام کوششیں محنتیں کرنے کے بعد 200-250 سال کے بعد انگریزوں کے غلامی سے ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جن لوگوں کو تکلیفیں دی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھی اس کے اندر شریک رہے ہیں، شریک ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بھی شریک ہوئے ہیں۔ ایک انگریز مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہندوستان کے آزادی کے وقت میں جنگ آزادی میں اتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، وہ تکلیفیں اگر آج ہم لوگ اپنے کانوں سے سنیں تو ہماری آنکھوں سے خون کے آنسو بہائے بغیر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔
خاص کر کے علماء صادق پور کے ساتھ میں جو ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، وہ لکھتا ہے دہلی کے شاہی دروازے سے لے کر کے پاکستان کے پشاور تک ایک راستہ جو جایا کرتا تھا، وہ راستہ آج بھی مشہور ہے، جی ٹی روڈ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ روڈ وہ راستہ دہلی کے شاہی دروازے سے لے کر کے پشاور تک جاتا ہے۔ وہ انگریز وہ مورخ لکھتا ہے کہ آن دا وے راستے کے دونوں طرف درختیں لگائے گئے ہیں۔ صادق پور کے علماء کو ہاتھوں میں زنجیریں لگا کر کے، ان کی زبانیں بند کر کے، انہیں قیدیوں کا طرح سلوک کرتے ہوئے دہلی سے لے کر کے پشاور تک گئے، اور جاتے جاتے راستے میں دونوں طرف جتنے بھی راستے ہیں، راستے کے دونوں طرف جتنے بھی درخت ہیں، وہ درختوں میں سے کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس درخت کے اندر مسلمان علماء کو پھانسی نہ دی گئی ہو، جس درخت پر مسلمان علماء کو سولی نہ دیا گیا ہو۔ ہر درخت یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کی آزاد کرنے میں مسلمانوں کا خون یہاں پر بہایا گیا۔ تو ایسے بے حساب تاریخ، بے حساب قربانیاں مسلمانوں کی ہندوستان کے آزاد کرنے میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اگلوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے سلف صالحین نے اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں کتنی محنتیں کی، وہ محنتوں کے تعلق سے پڑھنا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے مستعد ہونا ہے کہ آگے چل کر کے زندگی خوشیوں کے ساتھ میں گزارنے میں، اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کیا کیا انہوں نے محنتیں کی ہیں، وہ محنتوں کو ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری سزا، میں تمام تاریخ کو بتا نہیں سکتا ہوں، مختصر انداز میں یہ بتاؤں کہ آزادی ہند کے دوران سب سے زیادہ جو تکلیف دی گئی، سب سے کڑی سزا جو مانی جاتی ہے، وہ کڑی سزا کالے پانی کی سزا ہے۔ یہ کالے پانی کی سزا ایک جگہ تھی، ایک احاطہ تھا، ایک مختصر سا وہ علاقہ تھا، اس کے چاروں طرف بھی پانی تھا۔ اگر قیدیوں کو لے جا کر کے وہاں آزادی سے چھوڑ بھی دیا جاتا تو وہ بھاگ کر کے وہاں سے جانا ناممکن تھا۔ وہ کالے پانی کی سزا 95% مسلمانوں کے لیے ہی بنائی گئی تھی، اور اس سزا میں مبتلا ہو کر کے جنہوں نے اپنی جانوں کو گنوایا ہے وہ مسلمان ہیں، اور 95% میں بھی خاص کر کے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ مسلمان علماء کو رکھا گیا تھا۔ اس کے اندر بہت سارے علماء نے اس ہندوستان کو انگریزوں کے غلامی سے آزاد کرنے میں لگائی، تب چل کر کے یہ ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں کے غلامی سے۔ میرے بھائیوں، یہ ہندوستان آزاد ہو کر کے آج جو یوم آزادی بنائی گئی ہے، یہ 79 ہے، 79۔ اتنے سال ہو گئے ہیں ہندوستان کے آزاد ہو کر کے، لوگ اپنی جگہ پر آزاد سمجھ رہے ہیں اور آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کان کھول کر کے سن لو، خاص کر کے مسلمانان ہند جو ہیں، یہ تمام کے تمام ذہنی طور پر یہ انگریزوں کے آج بھی غلام ہیں، ذہنی طور پر آج بھی وہ انگریزوں کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ان کی غلامی آج نظر آتی ہے۔ ظاہر میں کہنے کے لیے تو آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، آپ بھی آزاد ہیں، ہمارا ہندوستان آزاد ہے، لیکن کلچر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج بھی سارے دنیا کے لوگ، سارے مسلمان، خاص کر کے ہندوستانی، یہ انگریزوں کی غلامی کے اندر آج بھی جکڑے ہوئے ہیں ذہنی طور پر۔ کھانے پینے میں انہی کی تہذیب ہے، پہننے اوڑھنے میں انہی کی تہذیب ہے، اخلاق میں انہی کی تہذیب ہے، بچے تو بچے، بوڑھے بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا ہر مسلمان بچہ ان کی غلامی کے اندر آج بھی موجود ہے۔ ایک طرف مسلمان بچے بھی، دوسری طرف مسلمان عورتیں بھی، جوان لڑکے اور لڑکیاں بھی، مسلمان بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بھی ذہنی طور پر انگریزوں کی غلامی کے اندر آج بھی مبتلا ہے۔ قربان جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فدا ہو ابی و امی، آج سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہی بتا چکے ہیں
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اور مسلم دونوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان، میری امت میں ان قریب ایک زمانہ ایسے آئے گا، وہ زمانے میں لوگ بالش با بالش، ایک ایک ہاتھ، دھیرم بھی دھیرن، شبرم بھی شبرن، ایک ایک بالش ایک ایک ہاتھ ان کی غلامی میں لگ جائیں گے، ان کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے لوگوں کی اطاعت کرنے، ان کی اتباع کرنے سے مطلب اور مراد کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی یہود و نصارہ ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر یہودیت ہے، ہمارے گھروں کے اندر نصرانیت ہے، ان کے اخلاق ہیں، ان کے عادات ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں، ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارے گھر کا سنوارنا، یہ تمام کے تمام چیزیں ذہنی طور پر آج بھی اس کی غلامی کے اندر مبتلا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے آج ہے کوئی مسلمانوں کے اندر یہ اٹھ کر کے یہ کہے کہ آج ہم ان کے غلامی کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ ہر اعتبار سے میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ بد اخلاقیاں، فحش گھر گھر تک پہنچا چکے۔ آئیے میرے بھائیو دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں انٹرنیٹ کے، وہ تمام طریقوں کے ذریعے سے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے کارٹونز بنائے گئے ہیں، کارٹونی فلم بتائے گئے ہیں۔ میں اور آپ بے شعوری طور پر ہمارے بچوں کو گھروں میں ٹائم پاس کے لیے ٹی وی کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے یہ کارٹونی فلم لگا کر کے، یہ کارٹونی کہانیاں لگا کر کے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تھما رہے ہیں، اور وہ بچے یہ کارٹون دیکھ کر کے خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہنسی خوشی مذاق میں زندگی ان کی گزر جا رہی، اور ان کا ٹائم پاس ہوتے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وحدانیت کے خلاف، اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کے خلاف مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے یہودیوں نے کارٹون کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ کارٹون کے ذریعے سے بچوں کے ذہنوں میں کیا بھرا جا رہا ہے؟ عیسائیت بھری جا رہی ہے، یہودیت بھری جا رہی ہے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، خدا کا نقشہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، خدا جو ہوگا اس کا ایک سر نہیں بلکہ تین سر ہوں گے، یہ کارٹون کے ذریعے سے بچوں کو بتایا جا رہا ہے۔ خدا کے جو ہاتھ ہوں گے وہ ایک دو ہاتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ چار ہاتھ ہوتے ہیں، یہ کارٹون کے ذریعے سے بچوں کو بتایا جا رہا ہے۔ بے شعوری طور پر میں بھی آپ بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں فون تھما کر کے، ٹی وی ڈال کر کے بچوں کو کارٹون سے دکھا رہے ہیں۔ یہ کارٹون کے ذریعے سے بد تہذیبی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، وہ ایمان جو صحابہ کے درمیان میں تھا، وہ اخلاق جو صحابہ کے پاس تھا، وہ ایمان جو رسول لے کر کے آئے تھے، وہ توحید جو صحابہ کے درمیان میں تھا، آج ہمارے اندر سے توحید مفقود ہے۔ بدنی طور پر تو ہم آزاد ہو چکے ہیں، قانونی طور پر تو ہم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن میرے بھائیو ذہنی طور پر آج بھی انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ کارٹون کے ذریعے سے بچوں کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے، ان کے تعلیم کے معیار کو کم کیا جا رہا ہے، ان کے اخلاق کے اندر بگاڑ لایا جا رہا ہے، وقت کو بے جا اسراف کرنے میں لگایا جا رہا ہے۔ یہ بچوں کے اخلاق اور ان کی تعلیم پر ہی اثر پڑ رہا ہے کارٹون کے ذریعے سے۔ ہماری گھروں کی عورتوں کے اخلاق کو بگاڑا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے سے، خاص کر کے ٹی وی سیریل کے ذریعے سے۔ ٹی وی سیریلز کے اندر جو باتیں بتائے جا رہے ہیں، لباس کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں آج عورتیں سیکھ رہے ہیں ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، شیطان کا ہمارے گھروں میں داخل ہونے کا سب سے بہترین طریقہ، سب سے آسان طریقہ یہ ٹی وی میں خاص کر کے سیریل کے ذریعے سے ہے۔
मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं ये टीवी सीरियल की लालच में पड़ करके कितने घर उजड़ रहे हैं, कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने तलाक़ें हो रहे हैं, कितने खुलाएं हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने कत्ल हो रहे हैं, कितनी नाफरमानियां हो रहे हैं। इसी टीवी सीरियल के जरिए से ये बताया जा रहा है कि बहू सास को कैसे मार सकती है, बहू सास से कैसे दुश्मनी कर सकती है। सास को ये बताया जा रहा है कि बहू के साथ में बदतमीजी कैसे किए जा सकता है, दोनों के दरमियान में लड़ाइयां कैसे लाया जा सकता है, बीवी शौहर को अपने ख्वाबों में कैसा कर सकती है, बीवी शौहर की नाफरमानी कैसे कर सकती है। ये लड़ाइयां दिखाए जा रहे हैं, ये बदअखलाकियां फैलाए जा रहे हैं। ये तमाम के तमाम साजिशें वही यहूदी साजिशें हैं और उसी में फंस करके हम लोग आज मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों का हाल ये है, औरतों का हाल ये है। अब जवानों की तरफ आइए मेरे भाइयों, जवानों को खेल कूद स्पोर्ट्स के जरिए से ऐसे ऐसे गेम्स वजूद में लाए गए, ऐसे ऐसे तरीके वजूद में लाए गए कि उसके दिल दादा हो करके हमारे बच्चे, खास करके हमारे नौजवान नमाजों को छोड़ रहे हैं, तिलावत को छोड़ रहे हैं, रातों रात मैच देखने में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। इसके जरिए से इनके अखलाक को बिगाड़ा जा रहा है, उनकी तालीमी सलाहियतें बर्बाद किए जा रहे हैं, माँ बाप के खिलाफ बच्चों को भड़काया जा रहा है। और इंटरनेट के जरिए से बच्चों को तो इतना दिल दादा बना चुका है। आज के नौजवान, चाहे वो बच्चे मेरे हो या आपके हो, फोन के इतने दीवाने हो गए हैं, फोन के इतने ज्यादा गुलाम हो गए, इतने ज्यादा दिल दादा हो गए हैं। कई ऐसे वाकयात यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, ये वाकयात को सुनने से, ये वाकयात को देखने से दिल धड़क जाता है, आंखें खून के आंसू बनाते हैं, खून के आंसू बहाते हैं। एक 5 साला बच्चा, माँ ने बच्चे से जबरदस्ती करके फोन को छीन लिया, माँ ने बच्चे को फोन नहीं दिया, फोन ना देने की वजह से बच्चा माँ का बागी बन गया, बच्चा माँ का कातिल बन गया। वही बच्चे ने फोन की वजह से माँ को कत्ल कर दिया है और माँ का मर्डर कर दिया है। ये बेहयाइयाँ, ये फहाशियाँ, ये जालिमाना अंदाज जो बच्चों के अंदर आ रहा है, नौजवानों के अंदर आ रहा है, ये सब के सब भी इसी मीडिया की गलती की वजह से हो रहा है, इसके बेजा इस्तेमाल की वजह से, बेफायदा इस्तेमाल की वजह से, इसके लत के अंदर बच्चे तो बच्चे, औरतें तो औरतें, जवान तो जवान, बूढ़े भी इसके अंदर इतना ज्यादा मुलविस हो गए हैं। हम इस फोन के इतने ज्यादा गुलाम हो गए हैं। देखो, हर आदमी जब सोता है तो किस हाल में सोता है। ये फोन के लत में पड़ करके न सोने के आदाब मालूम है, न सोने का तरीका मालूम है, न सोते वक्त में दुआएं पढ़ करके सोता है, न सीधी तरह पढ़ करके सोता है, न दुआ पढ़ता है, न आयतुल कुर्सी पढ़ता है, ना वजू करता है, ना इशा पढ़ता है, ना फजर पढ़ता है। बस रात में घर आया, अपने घर में गया, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, फोन हाथ में उठाया। हर मर्द और हर औरतें घर के अंदर यही हाल में आज जिंदगी गुजार रहे हैं। औरतें, शौहर भी है, बीवी भी है, बीवी उधर पलट करके सो रही है, शौहर इधर पलट करके सो रहा है। ना शौहर को बीवी की फिक्र है, ना बीवी को शौहर की फिक्र है। दोनों को भी अगर कोई फिक्र है, ख्वाहिश है, मजा अगर आ रहा है तो वो सिर्फ फोन में आ रहा है। बीवी इधर पलट करके फोन देख रही है, शौहर उधर पलट करके फोन देख रहा है, और फोन देखते देखते ऐसे ही सो जाते हैं उसको। मेरे भाइयों, सोच करके देखो, अगर इस हाल में अगर मलकुल मौत आ जाए, अगर इस हाथ में हमारी रूह निकालने वाला फरिश्ता आ जाए, अगर इस हाल में हमारी मौत हो जाए, तो मेरे और आपका ठिकाना क्या होगा, अंजाम क्या होगा। मेरे भाइयों, बदनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो हम लोग आज आज़ाद नज़र आते हैं। हकीकत में आज़ादी ये है कि हर जगह उनकी ग़ुलामी से छूट जाए। फैशन परस्ती औरतों के अंदर आ गई है, सुन्नतें हमारे से छूट रहे हैं, खाने पीने का तरीक़ा यहूदियों का आ गया है, लिबास का तरीक़ा यहूदियों का आ गया है, बेहयाई यहूदियों के तरफ से आई है। ये बरहना लिबास पहन करके आज की औरतें, आज के जवान मर्द खास करके फ़ख्र समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, एक ज़माना था, उमर रसीदा जितने भी हज़रात यहाँ पर बैठे हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे मर्दों में है या औरतों में हो,
तमाम उम्र वाले अच्छी तरह से जानते हैं। एक ज़माना ऐसा था कि अगर कोई आदमी गरीबी की वजह से, गुर्बत की वजह से अगर उसका खमीस कहीं फट जाता, उसका पैजामा या इज़ार कहीं से फट जाता, वो फटी हुई जगह को सिल करके पेन करके बाहर निकलता था। अगर सिलने की ताकत भी ना होती तो उसे पिन वगैरह लगा करके रख लेते थे, या कपड़ा जहां फटा हुआ है उस जगह पर पकड़ करके चला करते थे, क्योंकि फटे हुए जगह से उसका जिस्म अगर नज़र आ जाए ये बेहयाई समझते थे, तौहीन समझते थे, शर्म हया के खिलाफ समझते थे। ये वो ज़माना था। आज का ज़माना कैसा है मेरे भाइयों? देखो, फटा लिबास दुकान में जाकर के खरीद रहा है। अगर वो पैजामा, अगर वो पैंट अगर अच्छा भी है तो उसे सामने से भी काटता है, पीछे से भी फाड़ता है। जितनी जगह फटा हुआ रहेगा उतनी ज्यादा उसकी कीमत। हमारा ये नौजवान जिसे दीन इस्लाम ये हुक्म दे रहा है, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, मर्द तो मर्द, नौजवान लड़कियां भी इस तरह के लिबास के अंदर मुलव्विस नजर आ रहे हैं। अगर वो नौजवान लड़के लड़कियों से पूछा जाए कि इस तरह का लिबास क्यों पहनते हो, तो वो बगैर शर्माए बेहया बेशर्म बन करके ये जुमला निकालते हैं, ये लेटेस्ट फैशन है। मेरे भाइयों, कहाँ जा रही है हमारी नौजवान नस्ल? हम हमारे बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, क्या अखलाक सिखा रहे हैं, उनके आदात क्या हैं, उनके अखलाक क्या हैं? मेरे भाइयों, ज़रा सोचने की बात है। एक ज़माना क़ुर्ब क़यामत ऐसा आएगा, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आज हम ही सच होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या क्या तरीक़े हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के आदाब बताए, खाने पीने का तरीक़ा बताया। यहाँ तक अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम किसी बर्तन में खाना बैठ करके खाओ, जब तुम किसी बर्तन में खाना ले करके खाओ, जिस बर्तन में तुम खाना खा रहे हैं वो खाने का आखिरी लुकमा, आखिरी दाना भी तुम छोड़ो नहीं, छोड़ना नहीं। अगर खाते वक्त में एक दाना, एक लुकमा अगर गिर जाए दस्तरखान पर, उसे उठा करके खाने का हुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और ये फरमाया उसी के अंदर बरकत होती है। बरकत का जो दाना होता है, बरकत का जो लुकमा होता है, शैतान उसी को नीचे गिरा देता है। अगर ऐसा गिर जाए तो आप उसे उठा लो, फिर देखो अगर उसमें कोई चीज़ लगी अगर है तो फूंक मार दो, फिर उस चीज़ को उठा करके खा जाओ। ये हमारी शरीयत कहती है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसी में इज्जत है। लेकिन आज का नौजवान चाय पीता है तो आधी चाय पिएगा, आधी चाय छोड़ देगा। खाना खाएगा तो बर्तन में आधा खाना उसे छोड़ करके चले जाएगा। वो पूरा खाना खाने के लिए, पूरी चाय पीने के लिए शर्म महसूस करता है। अगर उससे पूछा जाए तो वो कहता है ये लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट तरीक़ा है। मेरे भाइयों, कहाँ हम जा रहे हैं? यूरोपी तहजीब को अपना करके, यूरोप के कल्चर को अपना करके शरीयत को खो रहे हैं, शरीयत से दूर हो रहे हैं, जन्नत से दूर हो रहे हैं, जहन्नम से करीब हो रहे हैं, शैतान के भाई बन रहे हैं, दुश्मनों की मदद करने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने जहन को गुलामी से आज़ाद करो। हर वो काम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, क़यामत तक उसके अंदर इज्जत है, क़यामत तक उसके अंदर सरबुलंदी है। लेकिन आज हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को तौहीन समझ रहे हैं, ज़िल्लत समझ रहे हैं, रुसवाई समझ रहे हैं। हिंदुस्तान तो हमारा आज़ाद हो गया है, कहने को तो हमारे जिस्म आज़ाद हो गए, हमारे क़वानीन आज़ाद हो गए, लेकिन हम ज़हनी तौर पर आज भी यहूद व नसारा के ग़ुलाम बने हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में, हमारी ज़िंदगी के हर काम में क़दम क़दम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना बनाए, आइडियल बनाए और उन्हीं के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारे, तो तब चल करके समझो कि हम दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप
کو قدم قدم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے آگے بڑھنے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإیاکم بالذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف ورب حلیم۔